الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اس وقت ساری دنیا کے انسان ان دو آیات کے مفہوم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. دوسری آیت ہے ومن ینشأ عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین. یا انسان اس آیت کے تحت زندگی گزار رہا ہے اور یا اس آیت کے تحت زندگی گزار رہا. اللہ نے دونوں زندگی کے متعلق کچھ علامات بھی بتا دی ہیں کہ اگر یہ زندگی ہوگی تو اس کے نتائج یہ ہوں گے، اور اگر یہ زندگی ہوگی تو اس کے نتائج یہ ہوں گے. یعنی اس دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی کی تصویر ان دو آیتوں کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے کہ میری زندگی کا نمونہ اس وقت کون سی آیت ہے. پھر کسی اور سے شکایت نہ کرے، اپنی ذات سے شکایت کرے. کسی اور کی طرف انگلی نہ اٹھائے بلکہ اپنی طرف انگلی اٹھائے. دو آیتوں میں سے ایک آیت، یا تو یہ آیت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے نتائج بھی اللہ نے بتائے ایسا ہوگا، یا اس آیت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کے نتائج بھی اللہ نے بتائے پھر ایسا ہوگا. پہلی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنا راستہ آسان کر دیا کرتے ہیں. دوسری چیز کیا ملتی ہے انہیں؟ وإن اللہ لمع المحسنین. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. ایک زندگی تو یہ ہے، اور اس کے نتائج یہ ہیں، ثمرات یہ ہیں کہ کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تو اسے دو چیزیں نظر آئیں گی زندگی میں. ایک تو اسے اللہ کا راستہ روز بروز آسان ہوتا نظر آئے گا، اور دوسرا اسے یہ نصیب ہوگا کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو کسی کی مدد اور نصرت کے تحت پائے گا. اکیلا، تنہائی، اکیلا پن، مایوسی، یہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ یوں سمجھے گا کہ کسی کی میری مدد میرے ساتھ ہے. میرے عزیزوں، یہ ہو کے رہنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرے اور اسے دو چیزیں نہ ملے. نہیں ہو سکتا. ومن احسن قولا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. یہ بات اس کے سچے کلام کے اندر ہے کہ جب زندگی کا انداز یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف جانے کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پھر اسے دو چیزیں ضرور نصیب ہوں گی اسی زندگی میں. ایک، روز بروز اللہ کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ہر وقت
وہ کسی کی مدد کے تحت، نصرت کے تحت اپنی زندگی کو محسوس کرے گا کہ میرے ساتھ کوئی ذات ہے، تنہا نہیں ہوگا. ایک زندگی یہ ہے. دوسری زندگی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو کے زندگی گزارے گا، نقید لہو شیطانً، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھ رہے گا ہمیشہ. یہ بھی ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں ہر شخص ان دو آیتوں کے اندر اپنی زندگی کی تصویر تلاش کرے تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ میری زندگی کا حال اس وقت کیا ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. اگر اللہ سے غفلت کی زندگی ہے تو شیطان مسلط ہوگا، وہ ہر وقت ساتھ رہے گا. اور ظاہر ہے برا دوست جب ساتھ رہتا ہے تو زندگی کے اندر پھر فساد ہی ہوتا ہے نا. پھر بات بات پہ غصہ ہی ہوگا نا، پھر بے چینی ہی ہوگی نا، پھر نظریہ فکر اس میں فساد آئے گا، عقیدے میں فساد آئے گا، سوچ میں فساد آئے گا، فکر میں فساد آئے گا، گفتگو میں فساد آئے گا، اس کے اخلاق میں فساد آئے گا، اس کی ازواجی زندگی میں فساد آئے گا، اس کے کاروبار میں فساد آئے گا، اس کی پوری زندگی فساد کا شکار ہو جائے گی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ کا کلام سچا کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے. جب شیطان مسلط ہوتا ہے، جیسے اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرنے سے اللہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو شیطان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. برائی آسان، برائیاں آسان، گندگی آسان، گندی زندگی گزارنا آسان. اور فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے. شکوے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں خون کے دھبے کیوں ہو گئے میری قمیض پہ. ارے میں شیطان جو ساتھ بٹھا رکھا ہے، میرے گھر میں شیطان نے جو ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پتہ نہیں یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہونے نقید لہو شیطانً، شیطان مسلط کر دیا ہم نے. وہ اچھے حالات تھوڑی لائے گا گھر پہ. پتہ نہیں بات بات پہ کیوں غصہ آ جاتا، آئے گا. نقید لہو شیطان، شیطان تو مسلط ہے. عورت نافرمان تو اس پر مسلط، بیوی شوہر نافرمان اس پر مسلط، بیٹے نافرمان تو اس پر مسلط. بات برداشت نہیں ہوگی، کسی کی بات برداشت نہیں ہوگی. نقید لہو شیطان، شیطان جو مسلط ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ بالکل ساتھ ہے. بلکہ ایسا ساتھ ہے کہ ہر برائی کو بھی وہ اچھائی کی صورت میں پیش کرے گا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جب شیطان ساتھ ہوگا تو اسے لگے گا یوں کہ میں کوئی اچھا کمال کر رہا ہوں، حالانکہ زندگی میں فساد ہے. اسے اپنا وہ فساد بھی نظر نہیں آئے گا. عقیدہ خراب ہو رہا، فکر خراب ہو رہی، عبادت نام کی چیز نہیں، معاشرت اسلامی نہیں، گھر کا ماحول برباد کر دیا، رہن سہن کی زندگی ساری غیر اسلامی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر بھی خیال کرے گا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. بلکہ یوں کہیں گے ہم میں خرابی کیا ہے، ہم میں خرابی کیا ہے، ہم تو سبھی صحیح کر رہے ہیں. برائی نظر ہی نہیں آئے گی، لیکن زندگی کا فساد یہ سب ہوگا، یہ سارا فساد ہوگا. تو میرے عزیزو، یہ دو زندگیاں ہیں. اب جو زندگی
شخص چاہے اپنا لے، چاہے تو یہ زندگی اختیار کر لے کہ والذین جاہدوا فینا، اللہ کی طرف جانے کی کوشش شروع کر دے. سبحان اللہ. اللہ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بہت آسان نسخہ دی. ارے میاں تمہارا کام کوشش کرنا ہے، منزل تک پہنچنا نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے منزل تک پہنچانا. اللہ میاں اگر یہ کہہ دیتا جو منزل پہ پہنچے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے تو بڑا مشکل ہوتا. فرمایا نا تم اپنی طرف سے کوشش تو کرو، والذین جاہدوا فینا، تم ہماری طرف آنے کی کوشش کرو بس، پھر دیکھو لنہدینہم سبلنا. اور اللہ کا کلام اتنا زوردار ہے، اتنا زوردار ہے، عربی ہے، عربی زوردار کلام. ارے پکی بات ہے، شک نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ضرور تمہیں اپنا راستہ آسان کر دیں گے. یہ سارے اس الفاظ کا مفہوم لنہدینہم کا، ہم آسان کر دیں گے. کہ تمہیں یوں محسوس ہو کہ دین تو ہے ہی آسان، کوشش کرو گے تو یہ اثر ہوگا کوشش کا، کہ روز بروز اللہ کا دین آسان نظر آئے گا، سنتوں پر عمل آسان نظر آئے گا، حلال کھانا آسان ہوتا چلا جائے گا، بیٹی بہنوں کے لیے حیا کی چادر اوڑھنا آسان ہو جائے گا، مرد نوجوان کے لیے نبی سنت اپنانا آسان ہو جائے گا اگر کوشش شروع کر دے تو. لنہدینہم سبلنا، آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. بلکہ صرف آسانیوں سے بڑھ کر اس میں مزہ بھی آنے لگ جائے گا، مزہ بھی آنے لگ جائے گا. اس لیے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، وہ ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ جب پائے گا تو پھر اس کے حکم پورا کرنے میں مزہ بھی آنے لگ جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ساتھ ہے. اب دیکھیے جو اللہ کی دین کی طرف آنے کی کوشش کرے گا اسے اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اور جب اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ آدمی کسی وقت بھی اپنے آپ کو تنہائی کی مصیبت میں نہیں پاتا، اکیلا محسوس نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں ہوتا. اللہ جو ساتھ ہے، ہر وقت مطمئن، اطمینان. بلکہ جب کسی کو پتا ہو کہ میرے ساتھ تو ساری طاقت ہے تو عین آزمائش کے موقع پر بھی اس کا دل مطمئن ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو ایسا شخص بھی ہر وقت مطمئن رہتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ کی طاقت قدرت ساتھ ہے، بڑا مضبوط زندگی گزارتا ہے، حوصلے کی زندگی، ہمت کی زندگی، حوصلے کی زندگی، ہمت کی زندگی، بہادروں کی زندگی یہ گزارتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، اور اس کا اثر وہ اپنی زندگی میں ہر وقت محسوس کرے گا، ہر وقت محسوس کرے گا. تو میرے عزیزو ایک زندگی تو یہ ہے کہ ہر شخص یہ کوشش کر لے کہ اس نے اللہ کی طرف جانا ہے، کوشش شروع کر دے. اور سبحان اللہ، اللہ کی طرف جانے کی کوشش مشکل تو نہیں ہے، بہت آسان ہے. اللہ یہ بھی نہیں کہتا کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، رہنا چھوڑ دو، گاڑی چھوڑ دو. نہ سب کچھ کرو، بس ایک کام کرو، کوشش یہ کرو کہ ان سب کاموں میں اللہ ناراض نہ ہونے پائے. یہ کوشش کر لو، یہ کوشش کرو کہ اللہ ناراض نہ ہونے پائے. یعنی یوں کہو اگر کسی سے محبت بھی کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اگر تم کسی سے محبت کرو گے اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے، تو اس سے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. اور اگر تم محبت کرو گے اللہ کی نسبت سے، اس سے تمہارا دل اور زندہ ہو جائے گا. ماں باپ سے محبت اللہ کی نسبت سے کرو گے تو دل اور زندہ ہو جائے گا.
اس لیے کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا ایسا جیسے حج عمرہ کرنا. ہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھیں مسکرا لیں تو اللہ دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اللہ کی نسبت سے. لیکن اگر نفسانی خواہشات کی بنا پر کسی سے محبت کرو گے یہ دل برباد ہو جائے گا. علامت کیا ہے کہ یہ تعلق اللہ کی نسبت سے ہے اور یہ تعلق خواہش کی نسبت سے, نفس کی نسبت سے. اس کی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کی نسبت سے تعلق ہوگا تو جتنا تعلق بڑھے گا اتنا سکون بڑھے گا, جتنا تعلق بڑھے گا اتنی راحت بڑھے گی, جتنا تعلق بڑھے گا ان تعلق والوں کا بھی آپس میں تعلق بڑھے گا. اور اگر تعلق ہو نفس کی وجہ سے تو یہ تعلق جتنا بڑھے گا اتنی بے سکونی بڑھے گی, اتنی بے چینی بڑھے گی. اللہ کی نسبت سے تعلق بڑھنے سے راتوں کی نیندیں آئیں گی اور غیر اللہ کی تعلق کی نحوست سے راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی. غیر اللہ کی نسبت سے تعلق ہوگا راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی, سکون اڑ جائے گا, صحتیں خراب ہو جائیں گی, چہرے کا رنگ بدل جائے گا, آنکھیں اندر چلی جائیں گی. اور اللہ کی نسبت سے تعلق کسی سے ہوگا جتنا تعلق بڑھے گا اتنا سکون بڑھے گا, اتنی دل کی روشنی بڑھے گی, اتنی چہرے کی نورانیت بڑھے گی, اتنی راتوں کی میٹھی نیند میں مزہ آئے گا. اس کا اثر ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی طرف آنے کی نسبت سے, اللہ کی طرف آنا یہ نہیں کہ تعلقات چھوڑ دو, نہیں, سارے تعلقات اللہ کی نسبت سے رکھو. ماں باپ سے تعلق اللہ کی نسبت سے, اولاد سے تعلق اللہ کی نسبت سے, میاں بیوی کا تعلق اللہ کی نسبت سے. ارے کاروبار کرنا اللہ کی نسبت سے کہ کر رہا ہے, غافل نہیں ہے اللہ سے. تو میرے عزیزوں اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, آسان. بس اتنی فکر کر لے کہ اللہ ناراض نہ ہونے پائے, پھر انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں یہ دونوں برکتیں محسوس کرے گا کہ روز بروز اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا چلا جائے گا. بس اوقات میں کہتا ہوں نا میرے لیے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے, یہ حکم تو بڑا مشکل ہے. ارے میرے عزیزوں مشکل نہیں ہوتا, مشکل نہیں ہوتا. اللہ نے تو مشکل کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. مجھے مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ میں مریض اتنا ہو گیا ہوں, اللہ سے دور اتنا ہو گیا کہ مجھے مشکل لگ رہا. جیسے میٹھی چیز کھانا کوئی مشکل نہیں ہوتی, لیکن بیمار ہے جی نہیں چاہ رہا. اب کہہ گئے تو بہت ہے مشکل کھانا, بیمار ہے نا, بیمار ہے. ہاں اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی, پھر کھانا آسان ہو جائے گا. اسی طرح میرے عزیزو اللہ کا ہر حکم آسان ہے, لیکن میرے لیے جو مشکل لگ رہا ہے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی, وہ آسان پھر آسان لگنے لگ جائے گا, آسان لگنے لگ جائے گا. اب تک تو فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل تھا, الحمدللہ ایک وقت آئے گا تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آسان ہو جاتا ہے سب آسان, لیکن شروع میں میرے عزیزوں کوشش کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. دیکھیے نا جب آدمی کوشش کر لیتا تو صحت مند ہو جاتا ہے, تو ہر چیز کھانا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طریقے سے یہ آنکھ ہے نا, آنکھ, اگر آپ اس آنکھ کے آگے انگلی کریں تو یہ آنکھ بند ہو جائے گی. اللہ نے اس آنکھ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ ہر نقصان دہ چیز سے پہلے بند ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے. اسی طرح جو چیز اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے تو یقیناً آنکھ کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ آنکھ اس سے بھی بند ہو جاتی. غیر محرم کو دیکھنا, حرام دیکھنا, آنکھ کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ اس دیکھنے سے پہلے بند ہو جائے. لیکن کیا کیا, بیمار ہو گیا, اس کے سارے اسپرنگ توڑ دیے, اس کے سارے اسپرنگ توڑ دیے. اب یہ جھکتی نہیں ہے حرام دیکھنے سے, کسی کی بیٹی بہنا کو دیکھنے سے جھکتی نہیں ہے.
اس کے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ میں کسی کی بیٹی بہنا کو دیکھ رہا ہوں، کل کوئی میری بیٹی بہنا کو بھی دیکھے گا، نہیں جھکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اسپرنگ اتنے ڈھیلے ہو گئے. لیکن اگر تھوڑا عرصہ آدمی اس پر محنت کر لے تو اس کے اندر وہ طاقت پھر بحال ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ نہیں اٹھے گی، بلکہ حرام کے موقع پہ خود جھک جائے گی. میرے عزیزو، یہ ایسی بات نہیں کہ تجربے میں نہ ہو. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان کا مقدس مہینہ کوئی صحیح گزار لے تو رمضان کے بعد فوراً محسوس ہو یار آنکھ کو جھکانا آسان ہے. کوئی حج عمرہ اچھے موسم میں گزار لے، آسان. کوئی اللہ والا کے ساتھ مستقل مزاجی سے تعلق رکھے، معمولات پر اہتمام کرے، ہدایات پہ عمل کرے، تربیت ہونے لگ جائے تو اس کو جھکانا آسان. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، خود محسوس کرتا ہے. اور ہر عام آدمی بھی کہ جیسی رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کے اندر وہ یعنی آزادی نہیں ہوتی جو رمضان سے پہلے تھی، کچھ اس کے اندر طاقت آ گئی ہے کہ جھک جاتی ہے. تو وہی بات ہے، صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اگر صحت مل جائے تو. ایک وقت ہوتا ہے غصہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر تھوڑی سی کوشش کر لے الحمدللہ وہ چیز کنٹرول میں آ جائے گی. جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے اس کی کنٹرول کی طاقت بھی رکھی ہے اللہ نے. ہاں وہ دوسری بات ہے آدمی گناہ کر کر کے اس طاقت کو خود ضائع کر دے. زبان کے غلط بولوں سے اللہ نے اگر روکا ہے تو اللہ نے اس کی روکنے کی صلاحیت فطرتاً خود پیدا کی ہے. اگر میرے کنٹرول میں زبان نہیں ہے، گندے بول بولتی ہے، اول فول بکتا ہے، یہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو مرض کی انتہا ہے. ورنہ اللہ نے اسے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. 32 دانت لگائے ہیں، 32 تالے، پھر بھی نہیں چھوڑا. ایک بڑا گیٹ بھی رکھا ہے. اور پھر زبان ایک دی ہے، کان 2 دیے کہ بولے کم سنے زیادہ. وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، مت بولو ایسی بات کل تمہیں معافی مانگنے پڑے، عذر کرنا پڑے. تو ایسا نہیں کسی چیز سے اللہ نے منع کیا اور اس کی صلاحیت نہ ہو، صلاحیتیں پوری دی ہیں، لیکن انسان جب غلط چلتا ہے تو وہ صلاحیتیں خود ضائع کر دیتا ہے. لیکن اگر کوشش کر لے تو وہ طاقت پھر بحال ہو جائے گی. زبان پر کنٹرول پھر بحال، آنکھوں پہ کنٹرول پھر بحال. دل و دماغ کی غلط سوچ جو ہر وقت آ رہی ہے اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، وہ سوچ پاکیزہ ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے والذین جاہدوا فینا. چونکہ بیمار ہو چکا ہے اب بیماری کے لیے علاج کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور جب کوشش کرے گا لنہدینہم سبلنا، پھر وہ راستے آسان ہو جائیں گے. یہ سارا دین آسان تھا، انسانی جسم کی جو فطرت تھی اس کا تقاضا تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد یہ مسلسل سالہ سال اس ماحول میں رہا، ایسے معاشرے میں رہا کہ مسلسل ان صلاحیتوں کو خود ضائع کرتا چلا گیا. اس لیے اب اس کے لیے مشکل، اب کوشش کرنی پڑے گی. بیمار ہوتا ہے، شروع میں جب بیمار ہوتا ہے تو ہومیوپیتھی کی دوائی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب بیماری بڑھتی ہے ہومیوپیتھک نہیں بلکہ اینٹی بائیوٹک سے بھی کام نہیں چلتا، آپریشن کرنا پڑتا ہے. اس درجے تک بیماری پہنچ چکی ہے نا. اس لیے کوشش کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کوشش کرے گا. ایسا نہیں کہ ہم راستہ نہیں آسان کریں، آسان لنہدینہم سبلنا، ہم پھر آسان کر دیں گے. دین پھر آسان نظر آئے گا، ہر چیز آسان. اس لیے میرے عزیزو، جو لوگ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر یہ شکوہ کبھی نہیں ہوتا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ انہیں تو مشکل لگتا ہی نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ واللہ العظیم ان کی زندگی اتنی اچھی ہو جاتی ہے پھر ان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جنہیں بعد کو اللہ توفیق دے دے ان کے لیے بے نمازی رہنا مشکل، ان کے لیے حرام کھانا مشکل.
ان کے لیے بدنگاہی کرنا مشکل، گھن آتی ہے، گھن. تو دین پہ چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور اس کوشش کے بدلے میں اللہ اپنا قرب بھی نصیب فرماتا ہے، اپنی معیت بھی نصیب فرماتا ہے. آدمی ہر وقت مطمئن ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کا سہارا ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو اللہ کا سہارا نصیب ہو جائے تو کتنی مزیدار زندگی ہوگی. پھر وہ جھوٹے عاملوں سے ڈرے گا. ہاں، پھر وہ اس بات کا خوف کرے گا کہ کھڑکی ہل رہی ہے، یا میرے گھر کے اندر آج کوا آ گیا پتہ نہیں کیوں، آج میرے گھر کے اندر صبح صبح چڑیا کیوں آ گئی. یہ توہمات اور یہ خیالات یہ اس لیے آدمی کے بنتے ہیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ شیطانیت کھیل رہی ہے. شیطان کھیل رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے فکر کے ساتھ، ان کے عقیدے کے ساتھ. اور جب اللہ کی معیت ساتھ ہوتی ہے تو الحمدللہ ان ساری گندگیوں سے پاک ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ میرے ساتھ. وہ اس قسم کے توہمات کا شکار نہیں ہوتا، بڑا طاقتور آدمی ہوتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. ہاں، رحمان کو چھوڑ کے زندگی گزارو گے نا، پھر کیا ہوگا؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. پھر ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. پھر وہ تمہارا ساتھی رہے گا. وہ گھر میں پتھر بھی مارے گا. ہاں، وہ گھر میں نہ جانے کیا کیا شرارتیں کرے گا. شیطان جو ہے وہ سب کچھ کرے گا. اس لیے میرے عزیزو، کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو شیطان سے دور کرنے کے لیے اللہ سے غفلت چھوڑ دے. شیطان کو بھگانے کا راستہ یہی ہے. جس زندگی کا آج ہمارا معاشرہ شکار ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے غفلت ہے، شیطان کو ساتھ لیا ہوا ہے. کتنا فرق ہے، کتنی نادانی ہے کہ اللہ کا ساتھ چھوڑ رہے، شیطان کا ساتھ لے رہے. اور میرے عزیزو، میں عرض کروں، قرآن ہے، قرآن یہ ہوگا. یا وہ زندگی کہ اللہ ساتھ ہو جائے گا، یا وہ زندگی کہ شیطان ساتھ ہو جائے گا. اللہ اگر ساتھ ہے تو جھونپڑی میں بھی مزیدار زندگی ہوگی، محلات میں بھی مزیدار ہوگی. کم آمدنی کے اندر بھی مزہ ہوگا، زیادہ آمدنی کے اندر بھی مزہ ہوگا. اور اگر شیطان ساتھ ہے، جھونپڑی والا بھی بے سکون ہوگا، محلات والا بھی بے سکون ہوگا. ہزاروں کمانے والا وہ بھی بے چین، لاکھوں کمانے والا وہ بھی بے سکون. چھوٹے گھر والا وہ بھی پریشان، بڑے گھر والا وہ بھی پریشان. شیطان جو ساتھ ہے اس کا کام ہی ہے شیطانیت دکھانا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی معیت ساتھ لینا، اللہ کو ساتھ لینا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ہم میں سے ہر شخص کے اختیار میں ہے کہ کون سی زندگی اختیار کر رہے ہیں. کہ اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ہمت کریں. بلکہ اللہ اتنا کریم ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چلتے چلتے دیکھتی ہے نا، اور وہ ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے چلنے کی، چل نہیں پاتا، کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، اور اس کوشش میں چلتا ہے، گرتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے. تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں آگے بڑھ کر اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تو ماؤں سے بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. جب بندہ کوشش کرے گا، چلے گا، پھر گرے گا، لیکن چلنا نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ محبت کر کے پاس بلا لے گا، کبھی محروم نہیں کرے گا. جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ کبھی انہیں محروم کرتا ہی نہیں.